بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت حسین تھی۔ ایک بار کوئی دیکھے تو نظر نہ پلٹے۔ میں جہاں سے گزرتی لوگ پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتے، لیکن میری امی کی حرکتیں بہت عجیب تھیں۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا کہ امی میرے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہیں، پر میں نظر انداز کر دیتی۔ میں جب 9ویں جماعت میں تھی تبھی میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ جو دیکھتا وہ رشتے کا کہتا، لیکن میری امی صاف انکار کر دیتی اور کہتی نہیں، میں بھی اس کی شادی نہیں کروں گی۔ لوگ انہیں سمجھاتے پر وہ نہ مانتی۔ نہیں، ابھی میری بیٹی کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ پھر میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے بہت اچھی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی، لیکن جیسے ہی مجھے نوکری ملی اس کے بعد میری امی نے میری شادی کا شور مچا دیا۔ ہر رشتے والی جس کا نمبر انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، آئے روز گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ آتا، اور جو آتا مجھے پسند کر کے چلے جاتا، لیکن امی ریجیکٹ کر دیتی اور کہتی کوئی اونچے کا رشتہ ہے تو دکھاؤ، اور جب بڑے بڑے گھروں کے رشتے آتے تو پسند کر لیتی۔ میری شادی کی تیاریاں بہت دھوم دھام سے کرتی، اور میرے سسرال والے بھی ہر چیز میری پسند سے اور بہت مہنگی اور عالیشان کرتے، بڑے پیمانے پر۔ میری امی میری بارات کا انتظام کرتی اور مجھے بہت بہترین پارلر سے تیار کرواتی، لیکن جیسے ہی بارات آتی امی مجھے برائڈل روم کے ساتھ بنے سٹنگ روم میں بند کر دیتی اور کہتی منہ سے ایک لفظ مت نکالنا۔ میں خاموشی سے بیٹھ جاتی اور میری امی باہر جا کر شور مچا دیتی کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ میں بہت غم زدہ ہوتی کہ امی ایسا کیوں کرتی ہیں، بھلا کیوں وہ اپنی ہی بیٹی کو بدنام کرتی ہیں۔ مجھے امی پر اب شک ہونے لگا تھا، اس لیے اب کی بار میں نے اپنی دوست کو دلہن کے کپڑے پہنا کر اس پر گھونگھٹ ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور خود چادر لے کر باہر رک گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری امی نے شور ڈال دیا کہ میری بیٹی بھاگ گئی ہے۔ یہ سب دیکھتے میری آنکھیں یقین نہ کر سکی کہ میری امی میرے لیے ہی ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہیں ختم نہ ہوئی، اور اس کے بعد جو میں نے دیکھا میری تو جان نکل گئی کہ میری امی خود ہی دلہے کے ساتھ بیٹھی۔ نکاح۔ میرا نام مروہ ہے، میری امی کا نام نور ہے، میری عمر 24 سال ہے اور میں اب تک غیر شادی شدہ ہوں۔ میری 3 بار شادی ٹوٹ چکی ہے، جو صرف اور صرف میری امی کی وجہ سے ٹوٹی۔ میرے 5 بہن بھائی ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جو مجھ سے 2 سال بڑا ہے، پر غلط صحبتوں میں رہ کر بہت بگڑ گیا ہے۔ میری 4 بہنیں ہیں، 2 مجھ سے چھوٹی اور 2 مجھ سے بڑی، لیکن میری امی سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتی تھیں، سب سے افضل مجھے رکھتی۔ میری باقی بہنیں مجھ سے بہن ہو کر بھی جلتی کہ میری امی کی ساری توجہ میری طرف ہے۔ میرے ابو کا نام فیاض تھا اور وہ میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میری امی کمپنی میں نوکری کرتی تھی، گھر اپنا ذاتی تھا اور اوپر کے مکان پر کرایہ دار تھے۔ بھائی نااہل تھا، اس کے گھر کے حالات تنگ تھے۔ ہم ساری بہنوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن امی کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ ہم سب کو پڑھاتی، اس لیے انہوں نے صرف مجھے آگے پڑھایا۔ میں نے BA کیا تو مجھے اپنی امی پر بہت رحم آیا، کیونکہ جوانی سے نوکری کر رہی تھی۔ اب میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے نوکری کا کہا تو وہ غصے ہو گئیں اور صاف منع کر دیا، لیکن میرے مستقل اصرار اور بار بار منانے پر انہوں نے ہتھیار ڈال ہی دیے اور مجھے نوکری کی اجازت دے دی۔ میری تعلیم اتنی زیادہ نہ تھی، نہ ہی میرے پاس نوکری کا تجربہ تھا، لیکن مجھے پھر بھی یقین تھا کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، کیونکہ میں حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ مجھے بچپن سے ہی معلوم تھا کہ میں حسین ہوں اور حسین ترین لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ میں جب نوکری کے لیے گئی تو میری توقع کے مطابق مجھے ہر جگہ نوکری کے لیے ہاں کر دی گئی، اور میں نے جہاں جہاں اپلائی کیا تھا وہ ساری بہت بڑی بڑی کمپنیاں تھیں۔ میں نے سب سے اچھی میں نوکری شروع کر دی۔ میری پہلی نوکری آئی، سب خوش تھے کہ اچانک میری امی نے میری شادی کا شور مچا دیا، جس پر مجھ سے بڑی میری دونوں بہنوں کی بہت لڑائی ہوئی۔ انہوں نے امی سے بہت جھگڑا کیا، کیونکہ ابو کے انتقال کے بعد سے امی صرف مجھ پر ہی توجہ دیتی تھیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی کہ میری امی مجھے جہاں لے جاتی ہر کوئی امی سے میری تعریف کرتا اور میرے بارے میں پوچھتا۔ میں اپنے گھر میں کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ میری بہنیں عام سی شکل و صورت کی مالک تھیں، اس لیے امی انہیں گھر میں ہی رکھتی تھیں۔ میرے ساتھ میری بہنوں کو بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن امی نے کسی کو بھی 10ویں سے زیادہ نہ پڑھایا۔ رات کو سب کو الگ کمرے میں سلا کر مجھے اپنے پاس سلاتی، کیونکہ میری بہنوں نے مجھ سے جل کر میرے چہرے پر مرچ کا لیپ لگا دیا تھا، اور اس بار بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ میری بہنیں میری شادی کا سن کر تو پاگل ہو رہی تھیں۔ میں نے امی سے کہا امی آپ پہلے ان کی شادی کریں، تو وہ نہ مانی اور منع کر دیا اور میرا ہی رشتہ دکھایا۔ امی کے پاس دولت نہ تھی، نہ ہی ہم امیر تھے، اس کے باوجود امی میرے بڑے گھرانوں میں رشتہ دیکھتی، کیونکہ
میری صورت ہی ایسی تھی کہ کوئی انکار نہ کر پاتا تھا۔ میری بہنوں کو امی تو رشتے والوں کے سامنے بھی نہ لاتی، لیکن بہت عجیب چیزیں میرے ساتھ پیش آ رہی تھیں۔ جب بھی مجھے کوئی رشتہ دیکھ کر جاتا، میرے پاس ایک انجان نمبر سے میسج آتا کہ رشتے کے لیے منع کر دو، تم میری ہو۔ یہ میسج پڑھتے ہی میں بری طرح ڈر جاتی، کیونکہ میسج کرنے والے کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ میں نے کیا کھایا ہے۔ مجھے اپنی بہنوں پر شک ہوتا۔ ایک روز جب سب اکٹھے بیٹھے تھے تو میں نے اس نمبر پر میسج کیا اور فوراً ہی جواب موصول ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں تو واقعی ڈر گئی کہ مجھے ڈرانے والی میری بہنیں نہیں۔ پھر رات بھر عجیب عجیب میسیجز آتے رہے۔ میں نے وہ سم توڑ ڈالی اور امی سے کہہ کر دوسری سم لے لی، اور آفس میں بھی یہ نمبر کسی کو نہ دیا۔ لیکن اس کے باوجود میرے اس نمبر پر بھی ایسے ہی میسیجز آتے۔ میں ڈر جاتی۔ شادی کے دن قریب تھے۔ میری اماں نے نہ جانے میری بہنوں کو کیا کہہ کر سمجھایا تھا کہ وہ خاموش ہو گئی تھیں اور اب میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ لڑکے والے اتنے امیر تھے کہ انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کی، اسی لیے امی نے بارات بڑے پیمانے پر ان کے شایان شان کی اور مجھے کمرے میں بٹھا کر بولیں، آواز مت کرنا ورنہ وہ لوگ بارات واپس لے جائیں گے۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کا رشتہ تھا۔ لیکن پھر وقت گزرتا رہا، امی نہ آئیں۔ مجھے پریشانی ہوئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے دروازے پر دستک دیتے پکارا۔ تیسری دستک پر میری امی ڈرتی اور روتی ہوئی اندر آئی اور میرے سر پر چادر اڑا کر مجھے پورا چھپا دیا اور جلدی سے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئیں، اور گھر آ کر بہت روئیں اور بولی، بیٹا لڑکے والوں نے تمہاری ڈولی اٹھانے سے منع کر دیا ہے۔ میرے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا، مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر میں نے وجہ پوچھی تو امی نے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ میں بری طرح لرز گئی۔ میری امی نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس کے بعد میری امی نے مجھے جو چیز ہاتھ میں آئی اس سے مارا، اور بری طرح مارا کہ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ پھر میری امی نے مجھے موبائل پر ایک تصویر دکھائی جس میں میں کسی لڑکے کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ وہ تصویر میری ہی تھی، پر میری نہیں تھی۔ ایسی اور بھی ساری تصویریں تھیں۔ میں بہت روئی۔ اگلے دن اپنا چہرہ دیکھا تو میرا منہ سوجا ہوا تھا اور میرے جسم کا حصہ درد کر رہا تھا۔ میں نے امی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھ سے بات نہ کی، اور گھر میں کسی نے بھی مجھ سے بات نہ کی۔ جب مجھ پر ایک اور بم پھوٹا کہ میری جگہ میری بہن کی رخصتی ہو گئی ہے، میں بہت غمزدہ تھی، لیکن میری امی نے غصہ کرتے 2 دن کے بعد ہی مجھے واپس نوکری پر بھیج دیا، لیکن مجھ سے خفا ہی رہیں۔ لیکن نوکری پر جانے کے بعد مجھے جو معلوم ہوا اسے سنتے میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری امی نے میری بارات میں یہ شور مچایا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ مجھے اس بات پر یقین نہ آیا اور میں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا، بھلا میری امی ایسا کیوں کرتی، اور اگر امی ہی ایسا کرتی تو گھر آ کر مجھے کیوں مارتی۔ لیکن پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ میری امی نے مجھے کمرے میں کیوں بند کیا تھا، لیکن میں یہ سب امی سے کیسے پوچھتی کیونکہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ میری امی نے 2 دن کے بعد ہی وہ محلہ چھوڑ دیا، اب کسی دوسری جگہ دور گھر لے لیا، اور مجھ سے کہا، اب تمہاری وجہ سے تمہاری دوسری بہنوں کے بھی رشتے نہیں آئیں گے، اس لیے میں اب سب سے پہلے تمہیں ہی فارغ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر میرے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے، اور ایک بار پھر میرا بہت بہترین رشتہ آیا۔ مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے اس بار کوئی غلط حرکت کی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ میں ڈر گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ امی نے ایک بار پھر بہت بڑے ہال میں میرا نکاح کیا۔ میں دلہن کے لباس میں بالکل تیار کھڑی تھی کہ میری کزن میرا فون لے کر آئی اور بولی، کسی کا فون ہے؟ میں نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف کی آواز سنتے میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہاری یہ شادی نہیں ہوگی۔ میں نے ڈر کے فون کاٹ دیا۔ جب میری امی کمرے میں آئیں اور مجھے کہا، میں آ کر ابھی تمہیں لے جاؤں گی، تب تک تم باہر مت نکلنا اور نہ ہی کوئی آواز کرنا، اور خود کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ایک بار پھر وہی سب ہوا جو پہلے ہوا تھا، اور امی نے مجھے گھر لا کر بہت مارا اور بولی، تیری وجہ سے میں بدنام ہو گئی ہوں، اور میری بیٹیاں بھی۔ اگلے ہی دن امی نے وہ گھر بھی خالی کر دیا اور آنن فانن محلہ بدل لیا۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، اس لیے میں 1 ہفتے کے بعد کام پر گئی، اور وہاں مجھے میری دوست نے پھر یہی بتایا کہ میری امی نے شور مچایا تھا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ اب کی بار مجھے بھی امی پر شک ہوا کہ وہ مجھے کیوں کمرے میں بند کرتی ہیں، اور پھر میں نے اپنی اسی دوست کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور گھونگھٹ میں اسے بٹھا دیا اور خود ہال میں چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میری بارات آ گئی تو میری امی تھوڑی دیر کے بعد پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگیں، اور پھر اچانک سے سب غصے ہونے لگے
اور لڑکے والے امی پر غصہ کرنے لگے۔ میں اٹھی اور منہ پر نقاب لیے کسی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں تو بھاگی نہیں ہوں۔ وہ عورت آگے دوبارہ بولی، اور جو بولی وہ سنتے میرے کان پھٹنے لگے۔ وہ بولی کہ ارے ان کی بیٹی تو ہر بار بھاگ جاتی ہے، نہ جانے یہ لوگ اس کی شادی کیوں کرتے ہیں، ایسی بیٹی کو تو مار ہی دینا چاہیے۔ مجھے سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری امی ایسا بھی کر رہی ہیں۔ پھر ایک دم خاموشی ہو گئی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری امی دولہے کے ساتھ بیٹھی نکاح پڑھوا رہی ہیں۔ پر کس کا؟ اپنا؟ مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے وہاں سے گزرتی ایک لڑکی سے پوچھا کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی لڑکے والوں کی جانب سے تھی۔ غصے سے بولی ارے دلہن بھاگ گئی ہے، اس سے اس کی ماں عزت بچانے کے لیے اپنی 17 سالہ بیٹی کا نکاح کر رہی ہے۔ میں بے یقینی سے سٹیج پر دیکھنے لگی۔ وہاں میری امی کا نہیں بلکہ بہن کا نکاح ہو رہا تھا، پر وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو میں وہاں سے نکل کر گھر آ گئی، اور یہاں آ کر میرے سر پر جو بم گرا وہ میری دنیا ہلا گیا۔ میں جب گھر پہنچی تو مجھے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنا فون کھولا تو اسی نمبر سے میسیجز تھے۔ مجھے انتہائی غصہ آیا، اور میں نے غصے میں اس کے غلیظ اور واہیات میسیجز دیکھتے اس نمبر پر فون کیا۔ بیل جا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، جب اچانک مجھے کمرے سے فون بجنے کی آواز آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے بھائی کا فون بج رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کسی نمبر سے فون آ رہا ہے، اور وہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا نمبر تھا۔ میرے سر پر جیسے پورے گھر کی ہی چھت گری تھی۔ میں نے جلدی سے فون کاٹا کہ شاید غلط نمبر ملایا ہو، لیکن جب میں نے دوبارہ اس رانگ نمبر پر فون کیا تو واپس میرے ہی بھائی کا فون بجا۔ میرے ہاتھ سے میرا فون گر گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں یقین نہ کر سکی کہ میرا اپنا سگا بھائی میرے ساتھ اتنی غلیظ اور واہیات حرکت کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا موبائل کھول کر میسیجز دیکھے تو میسیج اسی کے فون سے کیے گئے تھے۔ کچھ سوچتے میں نے گیلری کھولی تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس میں تصویریں لڑکوں کے ساتھ جوڑی گئی تھیں۔ میں نے غصے سے اس کا موبائل دیوار پر دے مارا۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے سب سچ جاننا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور جلدی سے واپس ہال پہنچ گئی۔ لڑکے والے واپس جا رہے تھے، ان سب کے چہروں پر غصہ ہی غصہ تھا۔ میں جلدی سے اندر گئی اور دروازہ کھولا تو میری دوست گھونگھٹ ڈالے اب تک میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہوئی اور میں اس کے گلے لگ کر بہت روئی، اور پھر اسے جلدی سے واپس بھیج دیا۔ میری امی ہر بار کی طرح واپس آئیں، مجھے لے کر گئیں، لیکن میں ان کے مارنے یا کچھ کرنے سے پہلے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ مجھ پر چلائیں، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ وہ مجھے بہت مارتیں اور میری ایک نہ سنتیں۔ رات کو سب کے سونے کے بعد میں کمرے سے نکلی۔ صبح سے ایک لقمہ میں نے نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت سے برا حال تھا۔ میں کچن میں جانے لگی تو مجھے امی کے کمرے سے آوازیں آئیں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں چونک گئی، اندر سے میرے بھائی کی آواز آ رہی تھی، اور جو وہ کہہ رہا تھا وہ سنتے میری روح لرز گئی۔ وہ میری امی سے کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ مروہ کو سب پتہ چل گیا ہے، میرا فون بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر میری امی ہنسیں اور بولیں ارے پتہ چل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ایسے بھی اسے یہ بتانا ہی تھا۔ تو میرا بھائی بولا اگر وہ مجھ سے شادی کے لیے نہ مانی؟ میرے اوپر ایک کے بعد ایک بم گر رہا تھا۔ بھلا بھائی بہن کی شادی کیسے ممکن تھی؟ تب میری امی بولیں ایک کیوں نہیں کرے گی، ضرور کرے گی۔ تو میرا بھائی بولا امی مجھے کسی بھی حال میں مروہ سے شادی کرنی ہے، اور میں نا مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اور مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں چونک گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا اور ان کے قریب جاتے اپنے بھائی کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور کہا خلیص انسان، شرم نہیں آتی؟ میں چلائی تو میری امی نے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرا بھائی مجھے غصے سے دیکھا، ایک دم ہنسنے لگا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ امی نے مجھے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا اور کہنے لگیں کل تیرا نکاح ہے مخیس کے ساتھ، تم بغیر رونے دھونے کے یہ نکاح کرو گی۔ میں بے یقینی سے اپنی امی کو دیکھنے لگی اور چلائی امی بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو انہوں نے بتایا وہ سنتے میں بے جان سی ہو گئی۔ مجھ میں تو اٹھنے تک کی ہمت نہ رہی، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میری امی کے گھر ابو کے رہتے ایک کرایہ دار رہنے آئی تھی جو بیوہ تھی، اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ ابا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بے آسرا کسی پر بھروسہ نہیں کرے گی۔ تو ابو نے ضمانت کے طور پر مکان چپکے سے اس عورت کے نام کر دیا، اس سے چھپ کر دوسری شادی کر لی، اور یہ بات امی سے بھی چھپائی
لیکن شادی کے بعد ابو کو معلوم ہوا کہ اس کرایہ دارنی کو کینسر ہے جو لاعلاج ہو چکا ہے اور ان کا مرنے کا وقت قریب ہے۔ ابو بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ اس کرایہ دارنی سے محبت کرنے لگے تھے۔ اسی سب میں یہ راز کھل گیا کہ ابا نے اس کرایہ دارنی سے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر امی نے بہت ہنگامہ کیا اور اس کرایہ دارنی کو گھر سے نکالنا چاہا۔ جب امی کو یہ معلوم ہوا کہ گھر اسی کرایہ دارنی کے نام پر ہے، امی بہت چیخیں، چلائیں، بہت جھگڑا بھی کیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی کیونکہ گھر اس کے نام پر تھا۔ 3 ماہ کے بعد اس کرایہ دارنی کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیٹی امی کے گھر آ گئی۔ امی سے اس بچی کا وجود بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ امی نے اس بچی کو گھر سے نکالنا چاہا، ابو نے منع کیا تو امی نے خلا لینے کی دھمکی دے دی۔ جب میں 5 سال کی تھی اور میرا بڑا بھائی 7 سال کا، امی اس بچی کو گھر سے نکالنے لگیں تو ابو نے انہیں بتایا کہ وہ کرایہ دارنی مرنے سے پہلے گھر اپنی بیٹی کے نام کر کے مری ہے اور 18 سال کی عمر سے پہلے اگر اس کی بیٹی کو کچھ ہوتا ہے تو گھر کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر امی ایک بار پھر زہر کا گھونٹ پی کر خاموش رہ گئی، لیکن امی اس بچی سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ امی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچی سے اپنا گھر نکلوا کر رہیں گی، اسی لیے 18 سال تک اسے سب سے زیادہ اہمیت دی اور محبت سے اپنی سگی اولاد سے زیادہ توجہ دی۔ میری بہنوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی۔ بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بچی خوبصورت بھی ہوتی گئی اور پھر میری امی کا ارادہ بدل گیا۔ اتنے سال برداشت کرنے کے بعد صرف گھر نام پر کروانا امی کو بہت کم لگا، اسی لیے انہوں نے اس بچی کی تعلیم جاری کروائی اور نوکری کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس بچی کی شادی کرنے کا امی کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ میرا بھائی ایک پیسہ کمانے کا روادار نہ تھا، کام چور تھا وہ، اسی لیے انہیں کوئی سہارا چاہیے تھا جو ساری عمر اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی خوبصورتی پر کوئی بھی اسے کام پر رکھ لے گا، اس لیے انہوں نے اس لڑکی پر اپنا پیسہ لگا کر پڑھایا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرتی رہیں لیکن انہیں کوئی بھی اچھا رشتہ نہ ملا۔ تب ان کے ذہن میں ایک اور منصوبہ آیا اور انہوں نے اس لڑکی کو دکھا کر اس کی خوبصورتی کو پیش کرتے بڑے بڑے گھروں میں رشتے طے کیے اور بارات والے دن اس کے بھاگ جانے کی افواہ پھیلاتے بہت رونا ڈالا اور بڑے پیمانے پر بارات کا انتظام بھی اسی لیے کرتی تاکہ دلہے والوں کی طرف سے بہت سارے لوگ آئیں اور اپنی عزت کے ڈر سے مجبور ہو کر امی کی پیشکش قبول کر لیں، اور ہوا بھی یہی۔ وہ لڑکے والے میری بہنوں سے شادی کے لیے مان گئے۔ رشتے کے موقع پر جب میری بہنوں نے شور مچایا تو امی نے انہیں یہی حقیقت بتا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا اور پھر وہ گھر آ کر اس لڑکی پر بد کرداری کا الزام لگاتے اسے بہت مارتیں اور اپنے اندر دبی سالوں کی نفرت نکالتیں۔ ان کا بیٹا یہ حقیقت بچپن سے ہی جانتا تھا اور اس لڑکی کے حسن کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا، اور اس پر میری امی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ انہیں تو ویسے بھی ساری زندگی اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا تھا۔ اسی لیے میری امی محلہ تبدیل کرتی تھیں اور پھر نیا رشتہ تلاش کرتی تھیں۔ ساری حقیقت سننے کے بعد میری آنکھیں لبالب آنسو بہانے لگیں کیونکہ وہ لڑکی جس کے بارے میں امی بتا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی، میں خود۔ مجھے اپنی قسمت پہ بہت رونا آیا۔ میری امی نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا، تمہارا نکاح کل ہی ہے میرے بیٹے کے ساتھ۔ میں پوری رات کمرے میں روتی رہی اور میں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے کوئی راستہ نہ ملا۔ کھڑکیوں پر بھی امی نے تالے لگا دیے تھے۔ میرا نکاح عصر کے بعد تھا لیکن امی جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آئیں اور عصر سے پہلے ہی مجھے جلدی سے تیار کرنے لگی۔ میں رونے لگی تو مجھے غصے سے چپ کروا کر ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ وہاں آتے مجھے ایک اور صدمہ لگا کیونکہ میرے باس میرے گھر آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بہنیں تھیں اور وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے، اور میں یہاں دنگ رہ گئی کہ امی نے میرا رشتہ پکا کر دیا اور شادی اگلے ماہ ہی رکھی۔ مغیث نے امی پر بہت غصہ کیا لیکن امی نے یہ بولتے اسے سمجھایا، ارے 1 مہینے کی بات ہے، چھوٹی کی بھی شادی ہو جائے گی۔ میری چھوٹی بہن 16 سال کی تھی۔ مجھے بہت رونا آیا پر میری کسی نے نہ سنی۔ 1 مہینے کے بعد امی نے وہی سب ڈرامہ کیا اور مجھے دھمکایا، اگر تم باہر آئی تو میں سب کو تمہاری تصویریں دکھا دوں گی۔ میں ڈر گئی اور میری امی ہر بار کی طرح مجھے کمرے میں بند کر کے چلی گئیں، لیکن اس کے بعد ہی میری دوست آئی جو آفس کی طرف سے انوائٹڈ تھی، ورنہ تو امی نے اسے بلایا ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا، تم اب اپنا حق مت چھوڑو، اسٹیج پر چلی جاؤ۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں اس گھٹیا گھر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی اور باہر نکل گئی۔ میری امی نے یہ شور ڈالا ہی تھا کہ لڑکی بھاگ گئی۔ جب میں باہر آئی اور روتے ہوئے بے ساختہ اس عورت کے منہ پہ تھپڑ دے مارا جو میری ماں ہونے کا ڈھونگ کرتی آئی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ وہاں ہال میں موجود تھے میری سوتیلی بہنوں کے سسرال والے بھی۔ سب پہلے تو مجھے دیکھتے حیران ہوئے، پھر ماں پر ہاتھ اٹھانے کے عمل پر۔ میرے ہونے والے شوہر اور باس نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا اور غصہ کیا۔
تب میں نے رو رو کر سب کے درمیان ساری حقیقت بتا دی۔ میری امی کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ جھٹلانے لگیں، پر کسی نے ان پر یقین نہ کیا، کیونکہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میں بھاگ گئی، جبکہ میں تو اندر تھی۔ میرے ہونے والے شوہر پولیس کو بلانے لگے، پر میں نے منع کر دیا۔ پھر میرا نکاح میرے باس سے ہو گیا، لیکن پھر میرے دوسرے سابقہ منگیتر نے، جس نے ابھی تک میری سوتیلی بہن کو قبول نہ کیا تھا، اس سے طلاق دے دی۔ میری امی ماتم کرنے لگیں اور رخصت ہو گئی۔ میں نے وہ گھر جو میرا نہیں، وہ میں نے اپنے امی کے نام کر دیا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اب میرا ایک بیٹا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میری سوتیلی ماں کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہیں۔ ایک بانجھ تھی، اس لیے شوہر نے نہیں رکھا، اور ایک کو میری شادی میں ہی طلاق ہو گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں اب ان کی شادی کے لیے پریشان ہے، اور مغیث جیل میں ہے۔ ڈکیتی کے کیس میں اندر ہوا تھا اور پورے سال بعد بھی باہر نہ نکلا۔ صرف وہی جو 17 سال کی تھی، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، کیونکہ اس کے سسرال والے نیک تھے، اسے قبول کر لیا، لیکن اس کے گھر والوں سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ میری سوتیلی ماں اور بہنیں مجھ سے بار بار معافی مانگنے آئیں، میں نے انہیں معاف کر دیا، پر ان سے ملی نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں نا، ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اصول قدرت ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔